السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے، میں کنسلٹنٹ سکائٹرسٹ ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کیا ہوتی ہے، یعنی وہ مائیں جو بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں، ان میں کیا علامات آتی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ پریگنینسی اٹ سیلف یعنی حمل بہت مشکل سٹیج ہوتی ہے کسی بھی ماں کے لیے۔ آلدو ایک ہیپی چینج ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، بیشتر لوگ، کیونکہ نئے بچے کی، نئی انسان کی، نئی زندگی کی آمد ہوتی ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ سٹیج سٹریس بھی لے کے آتی ہے، جس میں جسمانی سٹریس بھی آتا ہے ماں پہ، اور ایک معاشرتی اور معاشی سٹریس بھی آتا ہے ایک کپل پہ، ہسبینڈ وائف پہ۔ ہمارے خاندانی نظام میں تو اور بھی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، اندرونی طور پہ کیمیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں باڈی میں۔ اس وجہ سے ڈپریشن میں جانے کا رسک بڑھ جاتا ہے خواتین میں مردوں کے مقابلے میں، اور خاص طور پہ بچے کی پیدائش کے بعد کئی وجوہات کی بنا پہ ایک ماں ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو سکتی ہے۔ تقریباً 80 سے 85% خواتین پوسٹ پارٹم بلوز کا شکار ہوتی ہیں، یعنی کچھ اداسی، کچھ گھبراہٹ، کچھ نیند کے مسائل۔ یہ وقتی ہوتے ہیں، یہ نارمل ہیں، بیشتر ماؤں کو ہوتے ہیں، اور وہ کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں اس کیفیت سے باہر نکل آتی ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ تقریباً 10% کے قریب خواتین بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہوتی ہیں، جس میں اداسی، نیند نہ آنا، گھبراہٹ، بے چینی ہونا، کنفیوژن کا شکار ہونا، فیصلے نہ کر پانا، چیزوں پہ فوکس نہ کر پانا، یہ محسوس ہونا کہ میں گھر کے کام نہیں کر پاؤں گی، یہ محسوس ہونا کہ میں اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی، میں گھر کے کام نہیں کر سکتی، کسی چیز میں دلچسپی نہ ہونا، بلا وجہ رونا آنا، بلا وجہ غصہ آنا، چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہ ہونا، چڑچڑاپن آ جانا، بچوں پہ غصہ نکالنا، بچے اپنے نیو بورن کا یا پہلے جو بچے موجود ہیں ان کا خیال نہ رکھ پانا، ان کو وقت پہ کھانا نہ دے پانا، فیڈ نہ کرا پانا، واش نہ کرا پانا۔ پھر نیند کے مسائل، یعنی یا تو نیند بالکل نہیں آ رہی یا بہت زیادہ آ رہی ہے، اور اگر بہت زیادہ آ رہی ہے تو پھر بھی وہ خاتون فریش نہیں ہے، بھوک نہیں لگ رہی یا بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کنٹرول نہیں کر پاتی اپنی وہ ایٹنگ ہیبٹس کو، میموری ویک ہوتی جا رہی ہے، چیزیں بھولنا شروع ہو گئی ہیں، ہسبینڈ سے ریلیشن شپ افیکٹ ہو رہا ہے، کام پہ وہ واپس نہیں جا پا رہی اف شی از اے ورکنگ وومن آؤٹ سائڈ دا ہاؤس، گھر میں اور رشتے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری ڈپریشن کی بیماری کی علامات ہیں، اور یہ صرف یہ خود بخود ریزالو نہیں کریں گی، اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے، سائیکالوجسٹ کو دکھانا ضروری ہے، سکائٹرسٹ کو دکھانا ضروری ہے، اور بہت چانس ہے کہ آپ کو دوائی کی ضرورت پڑے جن کو اینٹی ڈپریسنٹس کہتے ہیں، اور اس کی ایک علیحدہ ویڈیو میں نے بات کی ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹس کیا ہوتی ہیں، کیسے وہ ایکٹ کرتی ہیں، اور کتنے عرصے علاج چلتا ہے، ورنہ یہ کیفیت بڑھتی جائے گی۔ اور پھر تقریباً 1 سے 2% خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سائیکوسس وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کو ایسی آوازیں آتی ہیں، چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتیں، ایسے خیالات آتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک ماں کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یا وہ اتنی زیادہ جذباتی طور پہ ڈسٹرب ہو جائے، اتنی زیادہ جذباتی تکلیف میں چلی جائے کہ وہ یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ میں اس بچے کو مار دوں، میں خود کو مار لوں، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، یا اس کو ایسی آوازیں آ رہی ہیں جو اس کو کہہ رہی ہیں کہ اس بچے کو مار دو، خود کو مار لو، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو، یا وہ اتنی کنفیوزڈ ہے کہ اس کو وہ چیخ رہی ہے، وہ باتیں بہت زیادہ کر رہی ہے، وہ شور ڈال رہی ہے۔ اب دیکھیں، اس میں برین میں کیمیکل چینجز آ جاتے ہیں، اور یہ جو میں نے پہلے مثالیں آپ کو دی تھیں اس میں سے 1% خواتین ایسی ہوتی ہیں جو پوسٹ پارٹم سائیکوسس کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا، اس میں یہ اندرونی طور پہ خاتون کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں کیمیکلی، جس کے لیے علاج کی، ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔
ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیے جن خواتین میں پہلے بھی ڈپریشن ہو چکی ہو، اگر ان کے خاندان میں ڈپریشن پائی جاتی ہے، والدہ کو تھی، بہن کو تھی، بھائی کو تھی، والد کو تھی، ان میں ہونے کا پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی اور اس کے علاوہ اگر کسی بھی انسان کا نیگیٹو تھنکنگ سٹائل ہے، منفی طریقہ ہے سوچنے کا، بہت زیادہ انگزائٹی ہے ان کی پرسنالٹی میں، بہت جلدی وہ گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن زیادہ لیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی پہلے سے فزیکل ہیلتھ ایشو تھا، خون کی کمی تھی، تھائرائڈ کا ایشو تھا، کوئی جسمانی بیماری، ڈائبٹیز کی، شوگر کی، ہائپر ٹینشن کی، بلڈ پریشر جس کو کہتے ہیں، وہ اگر ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو ان خواتین میں ڈپریشن میں جانے کا رسک کہیں زیادہ ہوگا۔ تو اس کو ایک بیماری کے طور پہ لیں۔ بہت امپورٹنٹ اور بہت کامن عام ایک کنڈیشن ہے جس کا علاج موجود ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر بچوں کی صحت پہ پڑے گا، جو پہلے سے بچے موجود ہیں، جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ ماں کی اس بچے کے ساتھ بانڈنگ پیدا ہونی ہے۔ اگر ماں کی صحت اچھی نہیں ہوگی، اس بچے کی صحت اچھی نہیں ہوگی، وہ وقت پہ فیڈ نہیں کرا سکے گی، اس کو وقت پہ واش نہیں کرا سکے گی، اس کے ساتھ کھیلے گی نہیں، اس کے ساتھ اسمائل نہیں کرے گی، ایک رشتہ نہیں بنے گا، ہسبینڈ کے ساتھ رشتہ افیکٹ ہوگا، باقی جو آس پاس گھر میں لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ رشتہ افیکٹ ہوگا، کام گھر کا کام افیکٹ ہوگا، اگر وہ باہر کام کرتی ہیں باہر کا کام افیکٹ ہوگا، اور پریشر پھر مزید بڑھتا جائے گا۔ تو وقت پہ علاج بہت ضروری ہے، جلد تشخیص بہت ضروری ہے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔